من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مصلیان حضرات، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ مجموعی طور پر اس پارے کے اندر جو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں انہیں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن کا کفار مکہ اپنے اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے۔ ان جانوروں کی حلت، حرمت، قباحت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کھانے والوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور وعید سنائی، اور ان لوگوں کی تعریف کی جو اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، لوگوں کے آپسی معاملات میں جو وعدے کرتے ہیں ان وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی وعید سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے جنت سے اس دنیا میں بھیجا اس کا ذکر فرمایا۔ آخر میں چل کر کے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور ان پر جو عذاب آیا نہ ماننے کی صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جن باتوں کی تعلیم دی گئی یا تعلیم دیا ہے ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ کہ سنو لوگو، تم لوگ ہرگز اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، فقر و فاقہ کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو ہرگز قتل مت کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، ناحق ایک جان کا قتل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ آج اس ماڈرن زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں بچوں اور بچیوں کو ولادت سے پہلے قتل کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ خاص طور سے بچیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مادر رحم میں پیدا ہونے سے پہلے بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی سے منع فرماتا ہے کہ اس ڈر سے نہ قتل کرو کہ یہ بڑا ہوگا بچہ یا بڑی ہوگی بچی، کھلانا پڑے گا، کھلانے پلانے کی ذمہ داری اور بوجھ اٹھانا پڑے گا، پرورش کی ذمہ داری ہوگی، شادی بیاہ کی ذمہ داری ہوگی، اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، ورنہ یہی اولاد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھے گی اور کہے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جو بچیاں مار دی جاتی ہیں، پرانے زمانے میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں تھوڑی سی شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، لیکن عمل وہی ہوتا ہے۔ بچیوں سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بچی بتاؤ تم کو تمہارے والدین نے، تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے کس جرم کے پاداش میں مار دیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اولاد کا قتل کرنا جان ہے، ایک جان کا قتل کرنا ہے، اور ایک جان کا قتل کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق مار دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہے۔
اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی. اس کے اندر اس پارے کے اندر ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا, ناپ تول میں کمی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے زلزلہ, آسمان سے آگ کی بارش اور زوردار آواز کے ذریعہ اس لیے ہلاک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی, ڈنڈی مارا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اس کی قوم کو 3 طرح کے عذاب گرفتار کر لیا تھا. ایک تو زمین سے زلزلہ آیا, آسمان سے آگ کی بارش کر دی گئی, اور ایک زوردار چیخ و پکار آئی. سب کے سب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی. لیکن آج کل ہمارے یہاں کیا ہے, ڈنڈی مارنا چالاکی سمجھا جاتا ہے. جو جتنا ڈنڈی مار لے اتنا تیز چالاک اور ہوشیار ہے. اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو ظلم کرتا ہے, ناحق مال کھاتا ہے اس کے ذریعے سے, اور دھوکہ دیتا ہے. کئی گناہ جرم اس میں شامل ہے. ایک تو دھوکہ دینا, ظلم کرنا, ناحق مال کھانا, 3 برائی اس کے اندر پائی گئی ہے. اور جس سماج اور معاشرے میں ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنا عام ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جانے لگے, اللہ رب العالمین اس قوم کو سخت محنت اور سخت مشقت اور معمولی روزی روٹی میں گرفتار کر دیتا ہے. سخت محنت کرتا ہے, دن بھر بھاگ دوڑ کرتا ہے, لیکن معمولی رزق حاصل کر کے آتا ہے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی, اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی برائی ہے. ایک تو غداری ہے, دھوکہ ہے, ایک ظلم ہے, اور ایک مال کو ناحق کھانا. قیمت بڑھا دیجئے نا آپ. اللہ کے رسول کا حدیث ہے, زن فارجے, جب وزن کرو نا فارجے, تھوڑا جھکا دو. زن فارجے, جب وزن کرو تھوڑا جھکا دو, دانا دو دانا بڑھا کر دو, کم مت دیا کرو. اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا سماج کے اندر قوم میں معاشی بحران کا سبب ہے, فقیری غربت کا سبب ہے. ناپ تول میں کمی کرنا فقر و فاقہ کا سبب ہے, معاشی بحران کا سبب ہے, غربت کا سبب ہے, برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر منع کیا گیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بھی بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں کہا کہ تم دونوں رہا کرو, اور جہاں چاہو جاؤ پھرو, کھایا پیا کرو, لیکن ہاں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور بتایا کہ دیکھو جنت میں ایک درخت ہے, اس درخت کے قریب مت جانا. بس خلاص, جنت میں اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان پہلے ہی سے دشمن بنا تھا اور بہکانے کے فراق میں تھا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو تمام لوگوں کو حکم دیا, فرشتوں کو, جنوں کو, شیاطین سب کو حکم دیا, ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. ابلیس نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. ابلیس نے کہا کہ ہم سجدہ کیوں کریں گے, ہم آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی کی صفت ہوتی کہ نیچے جاتی ہے, اور ہم کو تو نے آگ سے پیدا کیا, آگ جب جلتی تو اوپر جاتی ہے, تو اوپر والا نیچے کو کیسے سجدہ کرے گا. کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. نافرمان بن گیا ابلیس, کہا کہ نکل جاؤ میری جنت سے, تم چلے جاؤ میری جنت میں مت رہو. تو ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار, ایک گزارش ہے. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مجھے موقع دے دے, مجھے مہلت دے دے قیامت تک. تو ابلیس جو سردار, اس کو موت نہیں آتی, قیامت تک اس کو مہلت مل گئی ہے. کہا کہ دیکھو تو نے اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے نکال دیا ہے نا, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم سن لے, تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان اور ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ دیکھ پروردگار عالم, تیری عزت اور جاہ و جلال کی قسم, تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا. کہا دوسری جگہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں تیرے بندوں کے پاس بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا, بہکانے کی کوشش کروں گا. آگے سے نہیں بہکے گا تو پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, ہر چہار جانب تمام سمتوں سے میں آ کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. پھر تم دیکھو گے تیرے شکر گزار بندے بہت کم رہ جائیں گے, تیرے شکر گزار بندے بہت کم رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ, لیکن سنو, تم سے اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والوں سے میں جہنم بھر دوں گا. تم سے اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والے, تیرے ڈگر پر چلنے والوں سے میں جہنم بھر دوں گا, چلے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا. ابلیس پہلے دشمن بن گیا,
آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا مبغوض بن گیا، دھدکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک درخت کے قریب مت جانا، جنت میں ایک درخت ہے، لیکن شیطان نے وسوسہ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، دل میں بات اور خیال ڈال دیا، اور قسم کھا کر کہا کہ دیکھو، آدم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے منع کیا اس درخت کے پھل کھانے سے، اگر اس درخت کے پھل کھا لو گے نا ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، اس لیے تم سے منع کر دیا ہے تم کو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم نہ رہو، تم کھا لو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر شیطان کہا کہ میں قسم کھا کر بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تم میری بات مان لے، پھل کھا لے اس درخت ایک مرتبہ، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ بہکاوے میں آئے، ایک گناہ تھا، ایک نافرمانی تھی اللہ کی، ایک حکم کی خلاف ورزی تھی، کھا لیے، بے ستر ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپنے لگے حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ کہا کہ پہلے ہم نے کہا تھا تم کو، اللہ نے کہا تھا نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تم نے نہیں مانا، چلو جاؤ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، فَابِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دنیا میں اب چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک گناہ اور ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے اس دنیا میں بھیج دیا، اور ہم لوگ آئے دن کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے کس قدر مخالفت کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں آئے دن، جانے انجانے، رات دن، کتنے اللہ تعالیٰ کے لیے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخالفت کرتے ہیں، حکم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراف کا تذکرہ فرمایا، سورہ اعراف کا تذکرہ۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے، جنت اور جہنم کے بیچ ایک جگہ کا نام اعراف ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعراف میں چھوڑ دے گا، جنت جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو مقام اعراف میں چھوڑ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو نہ یہ جنت میں نہ یہ جہنم میں، یہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعراف میں چھوڑ دے گا۔ جنتیوں کی طرف یہ اعراف والے جب دیکھیں گے کہیں گے جنتیوں تم کو جنت مبارک ہو، سلامتی ہو تم پر، ہم لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن خواہش ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا جہنم والوں کی طرح، جہنم کی طرف۔ جو ہی اللہ تعالیٰ اعراف والوں کا چہرہ جہنم کی طرف پھیرے گا، اعراف والے کہیں گے یا اللہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ بس ظالموں میں سے مت بنانا، ظالموں میں سے مت بنانا۔ اس کے بعد پھر اعراف والے کہیں گے اور پہچان رہے ہوں گے، جہنمیوں میں سے کچھ لوگوں کو پہچان رہے ہیں اور کہیں گے کیا ہوا، تم کو تمہاری جماعت نے اور تمہاری کمائی دولت نے، تمہارے سرداری نے، تمہاری چودھری نے، تمہاری دولت نے، آل اولاد نے تم کو بچا لیا ہے۔ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے اعراف والے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اعراف والوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اعراف کا تذکرہ ہوا، مقام اعراف اور اعراف والوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس وقت اور اس دنیا میں ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن تپش اور گرمی، یہ جنت کی سرد ہوائیں، جنت کی ٹھنڈک جہنمیوں کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں مرنے کے بعد داخلہ نصیب کرے، اور جو ہم سے دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، قبر میں اللہ تعالیٰ انہیں روشنی نصیب کرے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ ہم رات دن پروردگار عالم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ہمیں اپنی کمیوں کا خوب اعتراف ہے، بس تیرے فضل کی امید ہے اور رحمت کی امید ہے، ہم تمام لوگوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مرد عورت ہیں، تمام مومن مرد و عورت کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزاد کر دے جہنم سے۔ تیرا وعدہ ہے کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، تو ہمیں بھی آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی دے، اسلام پر باقی رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اعلان ہے
کہ آپ لوگ الحمدللہ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مسجد کو تعاون کی ضرورت ہے۔ وہاں دان ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ ہر دن آپ صدقہ کریں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے ہی ایک عبادت آپ کی ہو کہ ہر دن آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عبادتوں کا ثواب اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگ صدقہ کر کے جائیے۔ اور آپ کی مسجد کو کی ضرورت ہے، ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگ نہیں پورا کریں گے تو کون پورا کرے گا؟ اس لیے اپنی گاڑھی کمائی میں سے، اپنی قیمتی پیسے میں سے ضرور کچھ اس مسجد کے لیے بھی صدقہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی میسر ہو، بچے، جوان، بوڑھے، پورے خواتین حضرات سے بھی گزارش ہے وہ لوگ بھی اکٹھا کر لیں اور یہاں پہنچوا